اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد۔ اب اس کے بعد جو اگلا سورہ ہے وہ سورہ اس کی 28 آیات ہیں اور مکی سورہ ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہجرت سے پہلے نازل ہونے والے سوروں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ جن وہ مخلوقات ہیں کہ جن کا ذکر پروردگار عالم نے قرآن مجید کے اندر کیا ہے، کئی مقامات پر کیا ہے، یہ پورا سورہ ہی ان سے منسوب ہے، مگر اس میں جنات کے علاوہ بھی کچھ اور باتیں اور گفتگو ہے۔ لیکن بہرحال جنات اس اعتبار سے ایک اہم مخلوق ہیں کہ پروردگار عالم نے سورہ ذاریات میں ہم پڑھ چکے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو بس اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ ہماری عبادت کریں۔ تو وہ عبادت کے بھی مکلف ہیں، ان کے اندر گمراہ بھی ہوتے ہیں، ہدایت یافتہ بھی ہوتے ہیں۔ جن اس مخلوق کو کہتے ہیں کہ جو آنکھوں سے پوشیدہ ہو، جس طریقے سے جنین ایک ملتا جلتا لفظ ہے، جو شکم مادر میں ووم آف مدر کے اندر جو بچہ ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے جنین، اس لیے کہ وہ بھی نظر نہیں آتا، اس لیے کہ وہ ماں کے شکم میں، جب وہ پیدا ہو جائے گا تو پھر نظر آئے گا، تو پھر اس کو جنین نہیں کہیں گے۔ اسی طریقے سے یہ جن چونکہ وہ مخلوق ہے جو نظر نہیں آتی، اس وجہ سے اس کو جن کہا جاتا ہے۔ مجنون کو بھی مجنون اسی لیے کہا جاتا ہے، اس کا بھی روٹ ورڈ تو وہی ہے کہ وہ شخص جس کی عقل غائب ہو گئی، یعنی وہ نظر نہیں آ رہی، یعنی وہ آثار ظاہر نہیں ہو رہے کہ جس سے پتہ چلے کہ یہ صاحب عقل ہے، لہٰذا اس کو مجنون کہا جاتا ہے۔ اور اس طرح کی بہت ساری مثالیں مختلف الفاظ کی دی جا سکتی ہیں صرف کے اعتبار سے۔ تو اب ذرا ہم پہلی آیت ظاہر تبرکن آج پڑھتے ہیں، پھر بات تو کل ہی انشاءاللہ اس پر کی جائے گی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سہارا اللہ کے نام کا جو سب کو فیض پہنچانے والا اور بڑا مہربان ہے۔ قول، اے حبیب کہہ دیجئے، اوحی الیہ، کہ مجھ پر یہ وحی کی گئی ہے، انہ استمع، کہ سنا ہے، نفر من الجن، جنات میں کے کچھ اشخاص نے، فقالو، تو انہوں نے یہ کہا کہ انا سمعنا قرآنا عجبا، کہ ہم نے ایک بہت عجیب کلام سنا ہے، یعنی وہ قرآن مجید کی جو آواز ہے، قرآن مجید کے جو الفاظ ہیں اس سے بہت متاثر ہوئے، اور انہوں نے اپنے آپس کی گفتگو میں یا اپنے گھروں کی طرف جاتے ہوئے، جہاں پر بھی ان کی رہائش ہو، وہاں پر جا کر انہوں نے یہ کامنٹ کیا، اور اسی کامنٹ کو پروردگار عالم نے بطور وحی نازل کیا کہ حبیب کہہ دیجئے کہ مجھ پر وحی ہوئی ہے کہ جنات کے کچھ گروہ نے، کچھ افراد نے سنا ہے اور بہت توجہ کے ساتھ سنا ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم نے ایک عجیب کلام سنا ہے۔ اور اس کے بارے میں جو یہ قرآن مجید کا 72واں سورہ، جس کا تعارف گزشتہ نشست میں ہم کروا چکے، اس کی پہلی آیت پر تبرکن گفتگو ہوئی تھی۔ آپ کے ذہن میں اگر ہو تو سورہ احقاف جو قرآن مجید کا 46واں سورہ ہے، اس کے اختتام سے کچھ پہلے بھی یہ تذکرہ موجود ہے کچھ جنات کے جن کا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن مجید کا سننا، توجہ کے ساتھ سننا، اور پھر ایمان لانا اور اپنی قوم کے پاس جانا اور ان سے اس بات کا تذکرہ کرنا۔ کئی مفسرین اس بات کے قائل ہیں کہ وہ جو سورہ احقاف میں جنات کے گروہ کا تذکرہ ہے، اسی کی تفصیل یہاں پر پروردگار عالم نے بیان فرمائی ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی موقع پر، بعض نے کہا کہ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، اس میں جب پیغمبر اکرم نے قرآن پڑھا تو بعض جنات جو وہاں سے گزر رہے تھے انہوں نے پیغمبر اکرم کی آواز میں قرآن مجید کو سنا، اور بعض یہ کہ نہیں، ویسے ہی پیغمبر اکرم قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے اور اس موقع پر جنات نے سنا۔ بعض نے طائف کے سفر کا خاص حوالہ دیا ہے کہ جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب ابو طالب علیہ السلام کی وفات کے بعد انتہائی مصائب اور آلام کا شکار ہوئے، لوگوں نے ان کو فزیکلی بھی ٹارچر کرنا شروع کیا، تو اس وقت پیغمبر اکرم نے ایک سفر کیا تھا طائف کی جانب کا، مگر وہاں کے لوگ بھی ایمان نہ لائے بلکہ انہوں نے بھی ایگنائز کیا۔ واپسی پر پیغمبر اکرم نے کسی موقع پر قرآن مجید کے بعض حصوں کی تلاوت کی، اور جس کو جنات نے سنا اور وہ ایمان لے آئے، تو اس کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ پروردگار فرماتا ہے کہ قل اوحی الیہ، اے حبیب ان سے کہہ دیجئے کہ مجھ پر یہ وحی کی گئی ہے کہ انہ استمع نفر من الجن، کہ جنات کے گروہ نے غور سے سنا، وقالو، اور انہوں نے کہا کہ انا سمعنا قرآنا عجبا، کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے۔ اب ظاہر قرآن کا ایک حصہ ہی انہوں نے سنا، مگر انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک عجیب کلام، ایک عجیب قرآن سنا ہے، تو وہ بہت متاثر ہوئے، یعنی وہ بہت زیادہ امپریس ہوئے۔ قرآن مجید کا جو اعجاز ہے اس کو انہوں نے فیل کیا، اس کی بلاغت، اس کے الفاظ کا انتخاب۔ پروردگار عالم کے اس کلام کو سننے کے بعد ان کا ایک تاثر تو یہی تھا کہ یہ بڑا عجیب کلام ہے،
اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اور کامنٹس کیے کہ یہدی الی الرشد، کہ یہ کلام ایسا ہے کہ جو راہ راست کی طرف ہدایت کرتا ہے، فآمنا بہ، تو ہم اس پر ایمان لے آئے۔ اب ظاہر ہے کہ اس پر ایمان لے آئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ خود پیغمبر اکرم کی پیغمبریت پر بھی ایمان لے آئے۔ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، اور ہم تو ہرگز شریک قرار نہیں دیں گے اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی۔ جو مین پیغام جو تھا وہ توحید کا تھا، اس پیغام کو بھی انہوں نے سمجھ لیا۔ وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا، اور یقیناً ہمارا پروردگار جو ہمارا پالنے والا ہے وہ بہت بالا اور برتر ہے اور بہت باعظمت ہے۔ تعالی یعنی بالا اور برتر، اور جد یعنی عظمت والا۔ مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، نہ اس کی کوئی بیوی ہے اور نہ ہی اس کا کوئی بیٹا ہے۔ یعنی یہ محسوس ہوتا ہے کہ باقاعدہ وہاں پر بھی، یعنی جنات کے گروہوں کے درمیان بھی اس طرح کی بعض غلط فہمیاں پائی جاتی تھیں، تو انہوں نے قرآن مجید کے اس حصے کو سن کر اس بات کو سمجھا، مزید بھی ان کی آنکھیں کھلی، روشن ہو گئیں، اور انہوں نے اس بات کو کمپریہنڈ کر لیا، کنکلوڈ کیا کہ جو پروردگار ہے اس کی شان کے خلاف ہے، اس سے بہت بالا اور برتر ہے، وہ صاحب عظمت ہے، کہ اس کی بیوی ہو، اس کے اولاد ہو، سب اس کی مخلوق ہیں، مگر بیوی بچے ہونا یہ مخلوقات کی صفت ہے، خالق کی صفت نہیں ہے۔ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا، اور یقیناً ہم میں کا وہ جو بے وقوف اور احمق تھا وہ اللہ کے اوپر بیہودہ بکواس وہ منسوب کیا کرتا تھا۔ اب یہ کون ہے کہ جس کے حوالے سے یہ بات کہی جا رہی ہے؟ تو ایک بات تو یہی کہی گئی کہ ان کے اندر بھی جو افراد اس طرح کی باتیں کہتے ہوں گے، اس گروہ کی طرف یہ بات منسوب کی جا رہی ہے کہ وہ بے وقوف اور احمق لوگ عجیب بکواس اور عجیب واہیات باتیں خدا کی طرف منسوب کیا کرتے تھے، کہ مثلا خدا کا بیٹا ہے یا خدا کی بیوی ہے، اس طرح کی بیہودہ باتیں۔ اور ایک یہ ہے کہ اس سے مراد خاص ابلیس بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ بھی جنات ہی میں سے تھا۔ تو صفی ہونا جب کہا گیا کہ ہم میں کا احمق، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو جنات کے گروہ میں سے ہے، تو وہ اس کی نمایاں ترین جو فرد ہے وہ تو یقیناً ابلیس ہے۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور ہمارا تو یہ خیال تھا کہ کوئی انسان ہو یا جن، وہ کبھی بھی خدا سے کوئی غلط بات منسوب نہیں کر سکتا، خدا پر جھوٹ نہیں باندھ سکتا۔ اب یہ وہ جو سادہ لوحی ہے کہ بھئی اگر آپ کے سامنے کوئی شخص ایک بات کہتا ہے تو آپ اس کو گیون کیوں لے لیتے ہیں، جبکہ خاص طور پر وہ غیب سے متعلق ہے۔ جب وہ غیب سے متعلق ہے تو پھر تو ضروری ہے کہ کوئی نبی یا رسول ہی اس بات کو بیان کرے، کہ وہ جو وہاں کا نمائندہ ہے وہ اس بات کو جب بیان کرے گا تو اس کی اوتھینٹسٹی ہوگی۔ مگر ہم جانتے ہیں عوام الناس، انسانوں میں بھی اسی طرح سے ہوتے ہیں کہ بہت سادہ لو اور سمپلسٹی، بلکہ اوور سمپلسٹی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور اگر کسی نے کوئی بات کہہ دی تو بس وہ اس کو گیون لے لیتے ہیں۔ تو یہ جنات کا بھی معاملہ اس سے مختلف نہیں ہے۔ تو انہوں نے بھی کہا کہ ہم تو نہیں سوچ سکتے تھے کہ کوئی اتنی جسارت یا جرت بھی کر سکتا ہے، چاہے وہ انسانوں میں سے ہو چاہے وہ جنات میں سے ہو، کہ وہ خدا پر کوئی جھوٹی بات منسوب کر کے کہہ دے گا۔ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ، اور یہ بھی طریقہ رہا ہے کہ انسانوں میں سے بعض مرد وہ پناہ مانگا کرتے تھے، پناہ طلب کیا کرتے تھے جنات میں سے، مردوں میں سے، جنات کے مردوں میں سے، فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کی سرکشی میں اور اضافہ ہو گیا۔ اب اس جملے سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ جنات میں بھی انسانوں کی طرح سے مرد اور عورت ہوتے ہیں۔ تو یہ جو بہت سے افراد جو جنات کے اوپر اعتقاد رکھ کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ بڑے مؤثر ہوتے ہیں اور بڑے انفلوئنشل ہوتے ہیں اور انسانوں کے معاملات کے اندر انٹرفیئر کر سکتے ہیں، تو یہ سپرسٹیشن یہ عربوں کے یہاں بھی پہلے بہت زیادہ پایا جاتا تھا۔ آج بھی ظاہر کمزور عقائد کے بہت سارے افراد ہوتے ہیں، وہ توہمات کا شکار ہو جاتے ہیں، تو اسی طریقے سے وہ عربوں کا معاملہ بھی تھا۔ بلکہ بعض تو اس طرح کے ویرانوں وغیرہ میں جاتے تھے تو باقاعدہ عربی زبان کے اندر کہا بھی کرتے تھے کہ جو یہاں کا عزیز ہے اس سے میں پناہ طلب کرتا ہوں، اس کی پناہ میں آتا ہوں، ان افراد کے مقابلے میں کہ جو جنات کے گروہ میں سے سفیہ ہیں، بے وقوف ہیں، جو مجھے نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ تو وہ جو خدا ہے اور خدا کی طاقت ہے، وہ جو غیب کے معاملات ہیں، ان سب کو نظر انداز کرتے ہوئے جنات کو اس طریقے سے مخاطب کرنا، تو اس کے نتیجے میں ہوا کیا؟ تو یہ تو ایک رپورٹ آ رہی ہے گویا جنات کی طرف سے، کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو انسانوں میں سے بعض مرد جو ہیں وہ اس طریقے سے جب پناہ طلب کرنے لگے جنات کے مردوں سے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ خود جنات جو ہیں ان کی سرکشی میں بھی اضافہ ہو گیا، وہ بھی اپنے آپ کو کوئی چیز سمجھنے لگے۔ وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا، اور وہ بھی یہ خیال کرتے تھے جیسے کہ تمہارا خیال ہے کہ اللہ کسی کو بھی مبعوث نہیں کرے گا، کسی ایک کو بھی۔
اب اس کے دونوں مطلب لیے گئے اور دونوں کے دونوں مطلب بالکل صحیح ہیں، یعنی دونوں مطلب ممکن ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہاں پر جس بات کے اوپر یعنی گرفت کی جا رہی ہے یا یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ خیال غلط تھا، ظاہر ہے کہ مطلب تو یہ ہے کہ یہ خیال غلط تھا، مگر یہ خیال تھا کیا؟ ایک قول یہ ہے کہ یہ خیال یہ تھا کہ بھائی جس طریقے سے بہت سارے افراد انسانوں میں سے ہیں کہ جن کا یہ خیال ہے کہ مرنے کے بعد واپس نہیں اٹھایا جائے گا، تو اس کے لیے چونکہ نہیں اب عصا کا لفظ بالکل استعمال ہو سکتا ہے، باس بعد الموت، تو اس کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ جنات میں بھی بہت سے ایسے ہیں جو تمہاری طرح یہ خیال کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد واپس زندہ نہیں کیا جائے گا۔ اور ایک دوسرا قول بھی بیان کیا اور بہت سے علماء نے اس کو ترجیح بھی دی ہے کہ یہاں پر اس سے مراد یہ ہے کہ بہت سوں کا یہ گمان تھا کہ اب پروردگار عالم کسی کو بھی مبعوث بر رسالت نہیں کرے گا، یعنی تم میں سے کسی ایک کو بھی، یعنی انسانوں میں سے کسی کو بھی خدا مبعوث بر رسالت نہیں کرے گا، اب رسول نہیں بنائے گا، جن کو آنا تھا وہ آ چکے، اب کسی اور کو رسول نہیں بنایا جائے گا۔ علامہ سید علی نقوی صاحب نے اسی قول کو ترجیح دی ہے۔ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا۔ اب یہ جنات بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے چھونا چاہا آسمان کو، یعنی قریب ہونا چاہا، فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا، تو ہم نے اسے پر پایا پہرا دینے والوں سے اور شدید پہرا دینے والوں سے، وشہبا، اور اسی طریقے سے ٹوٹنے والے ستاروں سے ہم نے اس کو پر پایا۔ جو میٹیورائٹس کا تذکرہ قرآن مجید میں 4-5 جگہوں پر تو آیا ہے، کہ یہاں پر بھی آیا ہے، اس کے علاوہ سورہ ملک میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں، اور اس سے پہلے بھی 2-3 مقامات پر پروردگار عالم نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ تو ہم جانتے ہیں کہ اس کو ایک آپ یوں کہیے کہ میزائل کا سا سامان ہے پروردگار عالم کی طرف سے، کہ اگر جنات میں سے یا کوئی بھی آسمانوں کی طرف جا کر ملائے اعلیٰ سے وہاں عالم بالا کی جو باتیں ہیں ان میں سے کوئی خبر لے کر یہاں پر واپس دنیا میں آنا چاہے، تو پھر پروردگار عالم کی طرف سے یہ شہاب جو ہیں ان کے اوپر پھینک دیے جاتے ہیں، میٹیورائٹس جو ہیں ان کے پیچھے لگا دیے جاتے ہیں اور ان کو دور کیا جاتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ جنات کے معاملات کیا ہیں، ان کی تفصیلات کہاں ہمارے سامنے ہیں، نہ جن ہمارے سامنے ہیں، نہ ان کے یہ معاملات ہمارے سامنے ہیں، تو جو بھی ایک پروسیس ہے اس کو اس طریقے سے سمجھایا گیا ہے۔ تو پروردگار فرماتا ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے آسمان کو چھونا چاہا تو ہم نے تو اس کو پر پایا پہرا دینے والوں سے، جو شدید پہرا دینے والے، انتہائی سختی کے ساتھ، اور ٹوٹنے والے ستاروں سے، کہ ہم نے اس کو میٹیورائٹ سے بھی پر پایا۔ اچھا، یہ وہ کیوں کرنا چاہتے تھے؟ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ، ہم بیٹھا کرتے تھے، خاص مقامات پر بیٹھا کرتے تھے تاکہ کوئی آواز آ جائے۔ فَمَن يَسْتَمِعْ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا، لیکن اب اگر کوئی ایسا کرے گا کہ کوئی خاص آواز سننے کے لیے اس طرح کی بیٹھک لگانے کی کوشش کرے، تو پھر ہوتا یہ ہے کہ اس کے پیچھے ٹوٹنے والے ستارے کو بھیج دیا جاتا ہے جو سد راہ ہو جاتا ہے، یعنی جو ایک رکاوٹ بن جاتا ہے۔ یہ گویا وہ جنات کہہ رہے ہیں۔ اب اس کے اوپر انہوں نے کنکلوژن ڈرا کرنے کی کوشش کی، وہ انا لا ندری، کہ ہمیں نہیں معلوم تھا کہ اشر ارید بمن فی الارض، کہ اس کے ذریعے سے عذاب کا ارادہ کیا گیا ہے ان کے لیے کہ جو زمین پر ہیں، ام اراد بہم ربہم رشدہ، یا ان کے رب نے ان کے لیے ارادہ کیا ہے کہ صحیح راستے کا کوئی اہتمام کیا جائے۔ یعنی اب اگر آپ نے اس بات کو کمپریہنڈ کیا ہو، اس بات کو سمجھا ہو کہ بھئی کچھ ایک نظام پروردگار عالم کا، کہ جنات اتنا تو سمجھ رہتے کہ دو میں سے ایک وجہ ہوتی ہے کہ جب اس طرح کے پہرے بٹھا دیے جاتے ہیں، یا تو عذاب آنے والا ہو، یا پروردگار کسی کو مبعوث بر رسالت کرنے والا ہو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں معلوم تھا، ہم نہیں جانتے تھے کہ ارادہ کس چیز کا کیا گیا ہے، کیا زمین پر کسی پر کوئی عذاب آنے والا ہے، یا پروردگار عالم کی طرف سے کوئی ہدایت کا خاص انتظام ہونے والا ہے۔ تو اب ہمیں گویا سمجھ میں آ گیا کہ نہیں، معاملہ یہ ہے کہ پروردگار عالم نے اپنے رسول کو مبعوث کیا ہے، وہ قرآن پڑھ رہا ہے، اور اس کے ذریعے سے ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ یہ وہ رسول تھا کہ جو خدا کی طرف سے مبعوث ہونے والا تھا، وہ مبعوث ہو گیا، لہٰذا پروردگار عالم نے یہ اہتمام کر دیا، اور اب تو یہ اہتمام دائمی ہے۔ وہ جو دوسری آیتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اب تو کسی کے لیے ممکن نہیں ہے کہ کوئی خبر اس طرح کی وہاں سے جا کر لے آئے۔ وَأَنَّ مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ، اور پھر یہ مزید ان کا جملہ آتا ہے کہ ہمارے میں سے، یعنی ہم جنات میں سے کچھ وہ ہیں کہ جو صالحین ہیں، یعنی نیک ہیں، اچھے ہیں، اعمال صالح انجام دینے والے ہیں، وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ، اور اس کے علاوہ بھی لوگ ہیں، كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا، اور ہم میں سے بہت سے ایسے ہیں کہ جن کے اپنے اپنے طریقے اور مسلک اور راستے ہیں، یعنی کوئی کسی فیلڈ کے اندر بہت اچھا ہے، دوسری فیلڈز کے اندر برا ہے، کوئی ایسا ہے کہ جو دوسری فیلڈز کے اندر بہت اچھا ہے وہ پہلی فیلڈز کے اندر برا ہے۔ تو صالحین، اسی طریقے سے غیر صالحین، نیکی کرنے والے، برائی کرنے والے، ہر طرح کے جنات موجود ہیں۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا، اور ہمارا خیال یہی تھا،
ہمارا اندازہ یہی تھا کہ لن نعجز اللہ فی الارض ولن نعجزہ ہربا، کہ ہم اللہ کو مغلوب نہیں کر سکتے، ہم اللہ کو عاجز نہیں بنا سکتے، نہ زمین میں اور نہ ہی بھاگ کر کہیں جانے کی ہماری گنجائش ہے کہ ہم اس طرح سے خدا کو قابو میں لے لیں کہ ہم بھاگ جائیں اور خدا ہمیں پکڑ نہ سکے۔ تو ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ نہ زمین میں رہتے ہوئے ہم خدا کو مغلوب کر سکتے ہیں، اور یہ بھی ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ بھاگ کر بھی ہمارے پاس جانے کی کوئی اور جگہ نہیں ہے، ایسے کہ خدا واحد ہے، اس کی حکومت کی کوئی حد نہیں ہے۔ وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ، اور جب ہم نے ہدایت کی یہ بات سن لی تو ہم ایمان لے آئے۔ یہ دوسری مرتبہ انہوں نے کیٹیگوریکلی اس بات کا اعلان کیا ہے۔ فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ، تو جو اپنے رب پر ایمان لے آئے، فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا، تو نہ اسے خوف ہونا چاہیے کہ اس کے ساتھ کوئی ناانصافی ہوگی، اور نہ ہی اسے اس بات کا خوف ہونا چاہیے کہ اس کے ساتھ کوئی زیادتی ہوگی، یعنی نہ عدل کے خلاف کچھ ہوگا اور نہ ہی اس کے خلاف کوئی زیادتی ہوگی۔ وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ، اور ہم میں سے وہ بھی ہیں کہ جو مسلم ہیں، یعنی پروردگار کے امر کے آگے سر تسلیم خم کرنے والے ہیں جنات میں سے، وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ، اور وہ بھی ہیں کہ جو راہ راست سے ہٹے ہوئے ہیں۔ فمن اسلم، تو جو مسلم ہو جائے، جو خدا کی بارگاہ میں سر تسلیم خم کرے، سبمٹ کرے بفور دا ول آف آلمائٹی اللہ، فاولئک تحروا رشدا، تو یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے اختیار کیا سیدھا راستہ۔ یہ گفتگو جنات کی جو پروردگار عالم نے بیان کی، کامنٹس ان کے قرآن مجید سننے کے بعد اور پھر جنات کے حوالے سے جو احوال انہوں نے بیان کیا ہے، وہ بہرحال یہاں پر کافی تفصیل کے ساتھ آیا، جیسے کہ میں نے عرض کیا سورہ احقاف میں بھی اس کا کچھ نہ کچھ تذکرہ موجود ہے اختتام سے کچھ پہلے۔ انہوں کے کلام کا آخری مرحلہ کہ جس میں انہوں نے یہ بیان کیا کہ ہم میں سے کچھ وہ بھی ہیں کہ جو مسلم ہیں اور ہم میں سے کچھ راہ راست سے ہٹے ہوئے ہیں۔ مسلم یعنی خدا کے فرمان کے آگے سر تسلیم خم کرنے والے، سرنڈر کرنے والے، اور پھر اس کے بعد یہ بھی انہوں نے بتا دیا کہ فمن اسلم فاولئک تحروا رشدا، کہ جو اسلام لانے والے ہیں یعنی سر تسلیم خم کرنے والے ہیں، بات ماننے والے ہیں، تو یہی وہ ہیں کہ جو سیدھے راستے کو اختیار کرنے والے ہیں، رشد کی طرف آگے بڑھنے والے ہیں۔ اب اس کے بعد جو دوسرا ان کے اندر گروہ بنتا ہے اس کے مقابلے پر، وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، اور جو راہ راست سے ہٹے ہوئے ہیں تو یہی وہ ہیں کہ جو جہنم کا ایندھن بنیں گے، جہنم کے ایندھن کے لیے استعمال ہوں گے۔ یہ آیت نمبر 15 پر جنات کا جو قول تھا وہ مکمل ہو گیا، اور پھر اس کے بعد اگلی جو بات ہے وہ جڑ جاتی ہے اس پہلی آیت کے ساتھ، کہ جہاں پر یہ کہا گیا تھا کہ قُلْ أُوحِیَ إِلَیَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ، کہ حبیب کہہ دیجئے کہ مجھ پر وحی ہوئی ہے۔ تو وہ وحی کیا ہوئی تھی؟ وہ پہلی وحی یہ تھی کہ جنات کے ایک گروہ نے اس بات کو سنا، اس کلام کو سنا، اور وہاں سے وہ گفتگو آگے بڑھی تھی اور یہاں تک پہنچی تھی۔ اب اس کے بعد جو دوسری بات ہے وہ یہ ہے کہ وَأَن لَوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِیقَةِ، کہ اگر انسان بھی اس طریقے کے اوپر استقامت کا مظاہرہ کریں، یعنی جو دین کا طریقہ ہے، جو راہ راست کا طریقہ ہے، تو پھر انہیں کیا بینیفٹ حاصل ہوگا؟ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا، تو انہیں خوب سیراب کیا جائے گا اچھی بارش سے پروردگار عالم کی طرف سے، انہیں سیرابی نصیب ہوگی۔ یعنی جو آخرت کے فائدے ہیں وہ تو اپنی جگہ پر، مگر اس دنیا کے اندر بھی انہیں فوائد حاصل ہوں گے۔ یہ ہم سورہ نوح کے اندر بھی پڑھ چکے ہیں، پچھلا ہی سورہ جو تھا، کہ اس میں حضرت نوح علیہ السلام نے بھی یہ سمجھایا کہ اگر تم استغفار کرو گے تو تمہیں یہ فائدے حاصل ہوں گے۔ ان میں سے ایک یہی تھا کہ اللہ تمہارے اوپر موسلا دھار بارش برسائے گا، اور ظاہر ہے کہ بارش، پانی اگر ملتا ہے تو اس پانی کے نتیجے میں ہی آبادی وجود میں آتی ہے اور باقی رہتی ہے۔ اگر پانی نہ ہو تو انسان کہاں سے سروائیو کر پائے گا؟ لیکن آگے پروردگار عالم نے یہ بھی بتایا کہ لِنَفْتِنَهُمْ فِیہِ، اور اس کے ذریعے سے ہم تمہاری آزمائش کریں گے، یعنی ان لوگوں کی کہ جن کے اوپر یہ نعمت نازل ہوگی، تو ظاہر اس نعمت کا ایک محرک ہے، اور وہ محرک یہ ہے کہ تم فقط ایمان لاؤ نہیں بلکہ ایمان پر استقامت کے ساتھ باقی رہو، استقامت کا مظاہرہ کرو۔ یعنی تمہارا سیزنل ایمان نہیں ہونا چاہیے بلکہ ایمان کے اندر پائیداری ہونی چاہیے۔ لیکن پھر اگر کوئی یہ سمجھے کہ بس معاملہ یہاں پر ختم ہو گیا، کہ اب تو ہمیں وہ نعمت بھی حاصل ہو گئی کہ جو اس استقامت ایمان کے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا جس کا، تو ایسا نہیں ہے۔ اس لیے کہ اس پانی کے نازل ہونے کے نتیجے میں، اس روزی کی وجہ سے جو تمہیں نعمت ملی ہے، اب پروردگار عالم فرماتا ہے کہ ہم ان کا امتحان لیں گے، ان کو آزمائش میں مبتلا کریں گے۔ یعنی یہ نعمت خود ایک آزمائش کا مقدمہ بن جائے گی۔ جس طریقے سے ہوتا ہے نا کہ اگر کوئی 5ویں کلاس کے اندر ہیں تو ہم یہ کہیں کہ تم محنت کرو گے تو تمہیں پاس کر دیا جائے گا، تو پاس کرنے کے بعد کیا ختم ہو جائے گا سلسلہ؟ نہیں، اس کے بعد تم کلاس 6 میں جاؤ گے تو تمہارا مزید امتحان ہوگا، یعنی تمہیں ترقی ملے گی مگر اس ترقی کے ساتھ امتحان میں بھی اضافہ ہو جائے گا۔
تو لنفتنہم فیہ، تاکہ ہم ان کا امتحان لیں، انہیں آزمائش میں مبتلا کریں۔ ومن یعرض عن ذکر ربہ، تو جو اعراض کرے گا اپنے رب کی یاد سے، یعنی خدا کی یاد کو فراموش کر دے گا کہ ایک دفعہ اس نے نعمت لے لی، اس کے بعد کون خدا اور کیسا خدا، تو یہ وہ افراد ہیں کہ جو اپنی آزمائش میں ناکام ہو گئے۔ تو یسلک عذابا صعدا، تو پھر انہیں داخل کر دے گا اس عذاب میں جو بڑھتا ہی چلا جائے گا، روز افزوں، جس میں اضافہ ہوگا۔ یہ تو طے ہے کہ عذاب جب نازل ہوگا تو وہ ظلم نہیں ہوگا بلکہ ان کے اعمال ہی کا نتیجہ ہوگا۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، اور یقیناً جو مسجدیں ہیں یہ اللہ ہی کے لیے ہیں۔ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، تو اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو۔ اب یہاں پر جو آیت کے اندر لفظ مساجد استعمال ہوا ہے، ایک تو یہی کہا گیا کہ یہ مسجد کی جمع ہے، یعنی مسجد وہ جگہ کہ جہاں پر جا کر سجدہ کیا جاتا ہے، پروردگار عالم کی بارگاہ میں عرض ادب کیا جاتا ہے، عبادت کی جاتی ہے، تو اسی کی جمع ہے مساجد، یعنی یہ عبادت گاہیں وہ اللہ کے لیے ہیں۔ اور دوسری بات یہ بھی کہی گئی کہ جو انسان کے اعضائے سجدہ ہیں، یعنی مسجد کی یہ جمع ہو جائے کہ جو اعضائے سجدہ ہیں نا، پیشانی ہے، ہتھیلیاں ہیں، گھٹنے ہیں، یہ پیروں کے انگوٹھوں کے انگوٹھے ہیں، یہ سب کے سب اعضائے سجدہ ہیں اور یہ سب کے سب اللہ کے لیے ہیں، یعنی ان کے ذریعے سے انسان عبادت کرتا ہے تو یہ عبادت صرف اللہ ہی کے لیے ہونی چاہیے، اللہ کے ساتھ۔ معا کا لفظ بہت امپورٹنٹ ہے، اس کو خواہ بعض افراد نے مس یوز کیا ہے اور توسل و شفاعت کے خلاف استعمال کیا ہے، ورنہ اس سے یہ اجنبی ہے، کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ جیسے کہ لفظ ہے مع اللہ ہے، ایک ہے اللہ کو چھوڑ کر، ایک اللہ کے ساتھ۔ اللہ کو چھوڑ دیا گیا تو اس کے اندر تو اللہ کو مائنس کر دیا گیا، اللہ کے ساتھ اگر کسی کو شامل کر لیا گیا تو اس کا مطلب یہ کہ اس نے شرک کر دیا۔ اور ایک ہے کہ وہ جو پروردگار عالم فرماتا ہے کہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو، تو وہ وسیلہ خدا کی طرف سے مقرر کردہ ہے اور انسان اس کے ذریعے سے خدا سے قریب ہونا چاہتا ہے۔ سب سے بڑی مثال خود یہ قرآن ہے، اس آیت ہی کے ذریعے سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا، آیت خدا ہے، آیت خود خدا نہیں ہے، تو آیت خدا بھی وسیلہ ہی ہے پروردگار عالم کی بارگاہ میں پہنچنے کا اور اس کی بات کو سمجھنے کا۔ اس آیت ہی کے اندر یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ وہ ان المساجد للہ ہے، کہ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں۔ اب وہ عبادت گاہوں کے عنوان سے بھی بالکل بات ٹھیک ہے، اعضائے سجدہ کے اعتبار سے بھی ٹھیک ہے۔ کوئی اشارہ بھی عبادت کے عنوان سے کہ کسی اور کو خدا ماننے کے لیے اشارہ کیا جائے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ کہیں پر اللہ کو چھوڑنے کی بات ہوگی وہ بھی قابل قبول نہیں، خدا کے ساتھ شامل کرنے کی بات کی جائے گی وہ بھی قابل قبول نہیں ہے۔ جو کچھ بھی ہے خدا کے علاوہ وہ خدا کی مخلوق ہے، اس میں سے جو مقربین ہیں وہ خدا تک پہنچانے کے ذمہ دار ہیں۔ پروردگار نے ان کو مقرر ہی اس لیے کیا ہے، اس میں سب سے بڑھ کر خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ ان کے ذریعے سے یہ کتاب ہم تک پہنچ رہی ہے، تو وسیلہ تو ہو ہی گیا۔ تو پروردگار عالم نے جس کو منتخب کیا ہے، جس کو خدا نے معین کیا ہے، اس سے تو یہ کہا جائے گا کہ آپ ہماری ہدایت کیجئے، آپ ہمیں بتائیے، آپ ہمارے لیے دعا کیجئے۔ جیسے کہ خود قرآن مجید کے اندر سورہ نساء کے اندر آیت نمبر 64 میں ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، کہ کاش یہ ایسا کرتے کہ جب انہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، یعنی گناہ کیا، تو اے حبیبی آپ کے پاس آتے، فاستغفروا اللَّهَ، اس کے بعد پھر یہ اللہ سے استغفار کرتے، واستغفر لهم الرسول، اور اللہ کا رسول بھی ان کے لیے استغفار کرتا، تو یہ اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پاتے۔ لہٰذا بہت اچھی طریقے سے اس بات کو سمجھ لیجئے کہ عبادت میں خدا کے ساتھ کسی کو شریک کرنا یا خدا کو چھوڑ دینا یہ بالکل ایک الگ چیز ہے، اور کسی کو خدا کی بارگاہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ سمجھنا یہ بالکل الگ چیز ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے کہ جو اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کر سکتا ہے مگر وہ کہ جسے خدا اذن دے، خدا اجازت دے۔ تو یہاں پر جو کہا گیا ہے وہ بالکل واضح ہے، مسجد اگر نہ بھی ہو تو خدا کے ساتھ کسی کو شریک کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ مسجد میں اگر یہ گناہ ہو رہا ہے تو اور بھی بڑا گناہ ہوگا۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ، اور یہ لوگ عجیب ہیں کہ جب بھی ہمارا اللہ کا بندہ کھڑا ہوتا ہے تاکہ لے اس کا نام، اس کو پکارے، تو کادو یکونون علیہ لبدا، تو وہ اس کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ اب یہ ظاہر ہے کہ مشرکین مکہ کا جو مزاج تھا کہ وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت دیا کرتے تھے، اور یہ ہم پہلے ہی دیکھ چکے کہ سورہ جن کے حوالے سے شأن نزول کے اندر طائف کا بھی تذکر آیا تھا، اور یہ سارے واقعات اس وقت کے ہیں کہ جب جناب ابو طالب علیہ السلام اس دنیا میں نہیں رہے، تو اس کے بعد پھر فزیکل ٹارچر بھی پیغمبر اکرم کو ان لوگوں نے کرنا شروع کیا، ورنہ جب تک جناب ابو طالب علیہ السلام حیات تھے اس وقت تک کسی کی مجال نہیں تھی کہ پیغمبر اکرم کو فزیکلی ٹارچر کر سکے، مگر یہ بعد میں شروع ہوئے تھے۔ تو اس کو سمجھایا جا رہا ہے
کہ یہ لوگ عجیب ہیں کہ جب یہ ہمارا بندہ اللہ کا بندہ کھڑا ہوتا ہے تاکہ اس کا نام لے تو یہ اس کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں، یعنی ان کو اذیت پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک اور مطلب بھی اس کا کہا گیا ہے، اور وہ یہ کہ یہ جو کلام ہے جب یہ اللہ کا بندہ یعنی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو پڑھتے ہیں، اللہ کو پکارتے ہیں، تو جنات اس کلام کو سننے کے لیے گویا صف لگاتے ہیں اور ایک دوسرے کے اوپر سبقت کرنے کے لیے گویا ایک دوسرے کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں، مگر جو پہلا مطلب ہے وہ زیادہ واضح ہے۔ قل اے حبیب ان سے کہہ دیجئے انما ادعو ربی کہ میں تو بس اور بس اپنے رب کو پکارتا ہوں، ولا اشرک بہ احدا اور میں اس کے ساتھ کسی ایک کو بھی شریک قرار نہیں دیتا ہوں۔ یہ اسی کی تشریح ہے جو پیچھے بات آ چکی ہے۔ قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، اور پھر میرا قصور کیا ہے، یعنی پیغمبر اکرم سے کہا جا رہا ہے کہ حبیب یہ بھی ان سے کہہ دیجئے کہ میں تمہارے معاملے میں نہ کسی نقصان کا ذمہ دار ہوں، نہ اس کا کوئی ذمہ لیتا ہوں، اور نہ ہی میں اس بات کا ذمہ دار ہوں کہ تمہیں راہ راست کے اوپر لے کر آؤں، یعنی تمہیں کان سے پکڑ کر مومن بنانا یہ میرا کام، یہ میرا ذمہ نہیں ہے۔ میں تو فقط اور فقط جو کرنے آیا ہوں وہ یہ ہے کہ جو پیغام مجھ تک پہنچایا گیا ہے، جو میسج میرے پاس ہے اس کو میں ڈیلیور کرنا چاہتا ہوں، اس کا میں ذمہ دار ہوں۔ یہ بات آگے آنے والی ہے۔ تو پہلی بات یہ کہ جہاں تک میرا معاملہ ہے میں تو صرف اور صرف اسی کو رب مانتا ہوں، جو میرا رب ہے پالنے والا وہ ایک ہے، اس کے ساتھ میں کسی کو شریک قرار نہیں دیتا۔ دوسری بات یہ کہ میں تمہارے معاملے کے اندر بھی ایز آف مائی اون نہ میں کسی نقصان کا ذمہ دار ہوں، میں تو تمہیں راہ راست پر بھی نہیں لا سکتا، تو پھر میں راہ راست پر لانے کی کوشش کیوں کر رہا ہوں؟ میں اپنی سے کوشش کر رہا ہوں، لیکن یہ کہ کان سے پکڑ کر میں کسی کو راہ راست پر نہیں لا سکتا۔ میں اپنے معاملے میں بھی قل اے حبیب کہہ دیجئے انی لن یجیرنی من اللہ احد، اللہ کے مقابلے پر کوئی مجھے بچا بھی نہیں سکتا۔ اگر اللہ طے کر لے بالفرض معاذ اللہ کہ خدا مجھے گرفت میں لینا چاہے تو اللہ کے مقابلے پر کوئی مجھے نہیں بچا سکتا۔ ولن اجد من دونہ ملتحدا، اور اللہ کو چھوڑ کر میری کوئی دوسری پناہ گاہ بھی نہیں ہے، یعنی میری پناہ گاہ بھی اللہ ہے، مجھے بچانے والا بھی اللہ ہے، اور پروردگار ہی کی بارگاہ سے جو مجھ پر نازل ہو رہا ہے وہ میں تم تک پہنچا رہا ہوں، الا بلاغا من اللہ و رسالاتہ، مگر یہ کہ میں بلاغ کر دوں جو اللہ کی طرف سے آیا ہے، و رسالاتہ جو اس کے میسیجز ہیں اس کو میں تم تک کنوے کر دوں، بس یہ میرا ذمہ ہے۔ اگر اس کے اندر میں کوئی کوتاہی کروں گا تو خدا کی گرفت سے مجھے بھی بچانے والا کوئی نہیں ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ نہ یہ ایسا ہونا ہے، نہ ایسا ہوا، اور نہ پروردگار عالم کی طرف سے گرفت ہوئی۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ، اللہ فرماتا ہے کہ جو اللہ کی نافرمانی کرے اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے، یعنی اب رسول نے تو اتنا کچھ کہنا ہے اور ساتھ میں پروردگار عالم نے رسول کے اسٹیٹس کو سمجھانا ہے کہ اب سمجھ لو کہ اس رسول پر ہمیں کتنا اعتماد ہے، اتنا اعتماد ہے کہ اگر اس کی بھی کسی نے معصیت کی تو یہ معصیت خدا ہی کی معصیت ہوگی، اللہ کی معصیت اور اللہ کے رسول کی معصیت۔ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، تو اس شخص کے لیے آگ ہے جہنم کی جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ حتیٰ اذا رأوا ما یوعدون، یہاں تک کہ جب وہ دیکھیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا، یعنی جس کی وعید کی گئی تھی، جس سے انہیں ڈرایا جا رہا تھا، فسیعلمون، تو ان کو پتہ چل جائے گا، من اضعف ناصرا واقل عددا، کہ کون ہے نصرت کے اعتبار سے کم، نہیں ناصر کے اعتبار سے کم، یعنی کس کے مددگار کمزور ہیں، وہ اقل و عددا، اور کس کے ساتھیوں کی تعداد کم ہے۔ اب ظاہر ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابتدائی دور میں اگر آپ دیکھیں تو پیغمبر اکرم کے ناصرین تو بہت کم تھے، پیغمبر اکرم کے ساتھ دینے والے افراد تو بہت ہی کم تھے۔ مولا علی کو لے لیجئے، جناب ابو طالب کو لے لیجئے، جناب خدیجہ سلام اللہ علیہم اجمعین، اور اسی طرح سے ایک دو چند افراد اور، تو بہت کم افراد تھے، اور یہ تانا بھی پیغمبر اکرم کو دیا جاتا تھا کہ بھئی آپ کے جو مددگار ہیں وہ تو بہت کم ہے تعداد کے اعتبار سے، اور جو ہیں ان میں بھی بہت سارے کمزور ہیں۔ مثلا اگر جناب بلال حبشی کو لیا جائے تو ان کا جو بیک گراؤنڈ تھا اس کی وجہ سے وہ جو مشرکین مکہ تھے وہ ان کو کمزور ہی شمار کیا کرتے تھے۔ تو یہاں پر پروردگار عالم فرماتا ہے کہ جب یہ لوگ دیکھ لیں گے وہ عذاب کے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے تو پھر ان کو سمجھ میں آ جائے گا کہ کس کے مددگار کمزور ہیں اور کس کی تعداد کم ہے۔ قل ان ادری، اے حبیب کہہ دیجئے مجھے نہیں معلوم، اقریب ما توعدون ام یجعل له ربی امدا، کہ کیا وہ قریب ہے کہ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے، یا کوئی طولانی مدت میرے رب نے اس کے لیے قرار دی ہے، یعنی اب یہ وعدہ پورا کب ہوگا۔ ظاہر ہے کہ عام طور پر پیغمبر اکرم کے سامنے یہ سوال کیا جاتا تھا کہ بتاؤ تو صحیح کہ یہ وعدہ پورا کب ہوگا، تو واپس ایک مرتبہ کہا جا رہا ہے کہ یہ تو سر خدا ہے، یہ تو راز خدا ہے، پروردگار عالم کا یہ راز ہے، معین راز ہے، پروردگار عالم جانتا ہے، میں نہیں جانتا کہ کیا وہ قریب ہے یا وہ دور ہے۔ ہاں وہ وعدہ پورا ضرور ہوگا، ایک دن ایسا ضرور آئے گا۔ اب یہاں پر آپ نوٹ کیجئے، وہ دن ضرور آئے گا یہ بھی غائب ہے، وہ وعدہ پورا ہوگا
ظاہر ہے کہ یہ غیب ہی ہے، وہ ایک ایسی چیز کہ جو مستقبل میں ہونے والی ہے، وہ قیامت کا دن ہو، عذاب کا نزول ہو، وہ ساری چیزیں غیب سے تعلق رکھتی ہیں۔ یہ پیغمبر اکرم کو بتایا گیا ہے تو پیغمبر اکرم آگے کنوے کر رہے ہیں۔ کچھ آیتوں کے اندر اسی طریقے سے کچھ احادیث کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ کنڈیشنز یا کچھ علامتیں بیان کی گئی ہیں کہ ایسا ہوگا پھر اس کے بعد قیامت آئے گی، ایسا ہوگا پھر قیامت آئے گی۔ مثلا اسی قرآن مجید کے اندر یاجوج ماجوج کا تذکرہ ہے۔ اب یہ بھی غیب سے متعلق ہے کہ یہ بھی مستقبل میں ہونے والا ہے۔ وہ بہت ساری چیزیں جو غیب سے متعلق ہیں، ان میں سے جتنا پیغمبر اکرم کو، نبی کو، رسول کو بتا دیا گیا وہ رسول کو معلوم ہے، اور جو نہیں بتایا گیا وہ پروردگار عالم سے خاص ہے۔ جب وہ اپنے نبی اور رسول سے بھی اس کو مخفی رکھنا چاہتا ہے تو پروردگار یقیناً اس بات کا حق رکھتا ہے۔ اب یہاں پر ہمیں اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ اصل جو علم الغیب ہے وہ پروردگار عالم ہی کے لیے ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ اب وہ اپنے علم کے اوپر جتنا جس کو مطلع کرے، اور وہ مستقبل سے متعلق معاملات ہیں، وہ جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنا وہ اس کو مطلع کرے اپنے نمائندے کو، یہ اس کا استحقاق ہے۔ جتنا اسے بتایا جائے گا اس میں سے جتنے کے بارے میں اسے یہ کہا جائے گا کہ آگے پاس آن کر دو، وہ آگے پاس آن کر دے گا۔ جتنوں کے بارے میں اسے یہ کہا جائے گا کہ اپنے وارثان کو، وارثان علوم کو، یعنی علم کے جو وارث ہیں ان کو بتا دیا جائے تو وہ اتنا ان کو بتا دے گا۔ تو ظاہر ہے کہ جو علم کے وارث ہوں گے رسول اللہ کے، ان کے پاس زیادہ علم ہوگا، وہ رسول اللہ کے علم کے وارث ہیں، وہ قرآن کے وارث ہیں، اور جو عوام الناس ہیں ان کے پاس نسبتاً کم چیزیں ہوں گی کہ جن کے اوپر وہ مطلع ہوں گے۔ تو یہ ایک چین ہے کہ جو چلی آ رہی ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے پروردگار عالم اسی چیز کو بیان بھی کر رہا ہے کہ عالم الغیب، کہ خدا ہے عالم الغیب، فلا یظہر علی غیبہ احدا، تو وہ اپنے غیب کے اوپر کسی کو مطلع نہیں کرتا الا مگر وہ من ارتضی من رسول، اپنے رسولوں میں سے جن کو منتخب کرتا ہے ان کو بتاتا ہے۔ اور یہیں پر حضرت علامہ سید علی نقی صاحب کا جو بہت مشہور جملہ ہے، ان کی بعض مجالس کے اندر بھی انہوں نے اس کو بیان کیا کہ نبی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نبی کا مطلب ہوتا ہے خبر دینے والا۔ تو یہ خبر کس چیز کی دے رہے ہوتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ مشاہدات کی خبر نہیں دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ سورج ہے، یہ چاند ہے، یہ ستارے ہیں، یہ زمین ہے، بلکہ یہ چیز تو انسان کے مشاہدے میں ہوتی ہے، وہ خبر دیتے ہی غیب کی ہیں۔ تو غیب کی خبریں دینا یہ تو نبی کا کام ہے، مگر نبی جو غیب کی خبریں دیتے ہیں اس کا سورس کیا ہے؟ ان کی ذات پرماننٹلی یا نہیں، پروردگار عالم کی طرف سے۔ تو ظاہر ہے کہ پروردگار عالم ہی کی طرف سے انہیں یہ تمام علم عطا ہوتا ہے۔ تو اس میں حیرت کی کیا بات ہے؟ جب وجود ہی خدا کا دیا ہوا ہے تو علم اگر خدا کا دیا ہوا ہو تو اس میں حیرت کی کیا بات ہے؟ یہ پروردگار کی عطا ہے، جس کو خدا نے چن لیا اس کو مصطفیٰ بنا دیا۔ الا من ارتضی من رسول فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، تو وہ بھیج دیتا ہے سامنے سے بھی اور پیچھے سے بھی پہرے داروں کو، یعنی فرشتوں کو اس رسول کے ساتھ ساتھ رکھتا ہے۔ یہ پروٹوکول ہے رسولوں کا۔ لیعلم ان قد ابلغوا رسالات ربہم، اس لیے کہ خدا یہ چاہتا ہے کہ اسی طریقے سے یہ متحقق ہو جائے کہ وہ اپنے پیغامات کو پہنچا دیں جو ان کے رب کی طرف سے پیغامات آئیں۔ اچھا ابھی ہم پہلے ہی پڑھ چکے ہیں کہ مثلا جنات وغیرہ یہ آسمانوں کی طرف جایا کرتے تھے، رسول کے آنے کے بعد ان کے راستے روک دیے گئے، شہاب ان کے اوپر پھینک دیے جاتے ہیں کہ جو مانے ہو جاتے ہیں تاکہ وہ وہاں کی کوئی خبر اچک نہ لے، وہ وہاں پر پہرے تھے۔ اور اب یہاں پر جب رسول آ گئے، ان تک فرشتہ پیغام لے کر آیا ہے، تو یہ جنات جو ہیں کہ یہاں پر اپنی جو سرکش جنات ہیں کیا وہ پینیٹریٹ کرنے کی کوشش نہیں کریں گے؟ وہ کرتے رہیں، یہاں پر بھی پہرے بٹھائے ہوئے ہیں۔ پروردگار عالم کی طرف سے انتظام ہے کہ وہ یہاں سے بھی کوئی چیز اچک کر نہ لے جا سکیں، انہیں پینیٹریٹ کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ ابلغوا رسالات ربہم، یعنی وہ جو علم پروردگار کے اندر ہے وہ متحقق ہو جائے، وہی چیز فعلیت اختیار کر لے، وہی چیز ایگزیکیوٹ ہو جائے کہ وہ پیغام کو پہنچا دیں اپنے رب کی طرف سے جو ان تک پیغام پہنچائے۔ وہ احاطہ بما لدیہم، اور وہ گھیرے ہوئے ہے انہیں چاروں طرف سے، جو کچھ بھی ان کے پاس ہے پروردگار ان کے اوپر محیط ہے۔ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، اور وہ ہر چیز کے اوپر اس کی گنتی اس کے لیے ممکن ہے، وہ ہر چیز کی گنتی پر بھی حاوی ہے۔ اچھا اب آیت نمبر 27 جو تھی اسی پر یہ صفحہ تو مکمل ہو جاتا ہے، مگر آیت نمبر 28 کو ہم نے اسی لیے ساتھ میں شامل کر لیا تاکہ سورہ جن مکمل بھی ہو جائے، اور چونکہ یہ جو بات ہے وہ کنیکٹڈ ہے۔ اب یہاں پر آیت نمبر 28 پر اگلے صفحے کی جو پہلی آیت ہے اس کا بھی بیان ہو گیا۔ تو اب کل سے انشاءاللہ پھر ہم سورہ مزمل ہی کے اوپر گفتگو کریں گے کہ جو اگلے صفحے پر ہے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔